السلام علیکم۔ آج ہم لوگ اپنے اس ہفتہ وار قرآن کلاس میں پھر سے حاضر ہیں۔ آواز میری صحیح آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا ٹھیک ہے، صحیح آواز آ رہی ہے، شکریہ۔ تو جیسا کہ آپ سب کو یاد ہے کہ ہم سب سورہ آل انعام پر اب پہنچ چکے ہیں، اس پہ ہمارا یہ بہترین لرننگ چل رہی ہے، اور ہم نے پچھلے ہفتے شروع کی 6 آیتیں سورہ آل انعام کی سورہ آل انعام جو کہ مکہ میں نازل ہونے والی سورت تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے، اور جو مکہ میں لوگ رہتے تھے جو کہ شرک کیا کرتے تھے، قریش، ان کے سامنے یہ دلیل رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ تو اس طرح کی کچھ ورسز ہم نے پڑھی تھیں، اور یہی ہم آج تھوڑا سا پہلے ریوائز کریں گے۔ جو ہم نے پہلی ورس پڑھی تھی اس آیت کی، تو اس میں بتایا جا رہا تھا کہ تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو میں اس ورس کو پڑھ رہی تھی تو مجھے بعد میں یہ خیال آیا کہ ہم لوگ اپنی دنیا کے کاموں میں جب لگے ہوتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں، تو ہم کتنی بار اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ اس میں سٹیٹمنٹ ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، تو یعنی کہ تعریف ہونی ہی اللہ کی چاہیے، مگر ہم اپنے فیملی کی تعریف کریں گے، اپنے آس پاس کے لوگوں کی تعریف کریں گے، یہاں تک کہ ہم دنیا کی بھی تعریف کریں گے، لیکن ہم اللہ کی تعریف کتنی بار کرتے ہیں؟ ہم جب نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی تعریف ہو جو سارے عالم کا رب ہے، لیکن اس کو پڑھتے ہوئے بھی ہم اسے سوچ کر نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہمارے دل میں یہ احساس نہیں جاگ رہا ہوتا کہ ہم نے جو بھی آج اچھائی ہمارے ساتھ ہوئی ہے وہ صرف اس لیے کہ اللہ نے کری ہے، اور ساری تعریف کا حقدار صرف اللہ ہے۔ تو مجھے اس پر کافی عجیب لگا کہ ہمارے پاس باقی سب کے لیے تعریف کے الفاظ ہیں، ہمارے لیڈروں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، لیکن ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں تو اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ ہم کبھی بیٹھ کر خدا کی تعریف کے بارے میں ایسے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ایک بہت ہی عجیب سا مجھے احساس ہوا۔ پھر خدا نے بتایا اس آیت میں ہمیں کہ ساری چیزیں جو بھی بنائی ہیں، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، یونیورس ہو، گیلیکسی ہو، ایک پتی ہو، ایک چینٹی ہو، ایک پہاڑ ہو، سب اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، جس کو کہ ہم دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا پسند کرتے ہیں جس کو، وہ سب کی سب اللہ نے بنائی ہیں۔ اور اس میں بتایا کہ تاریکی کو اور روشنی کو اللہ نے بنایا، یعنی اندھیرے کو اور اجالے کو۔ تو یعنی کہ اگر سائنس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی نالج ہو تو ہم جانیں گے کہ یونیورس میں سائنٹسٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ یونیورس میں 2 طرح کے میٹر ہیں، ایک تو لائٹ والا میٹر یعنی روشنی والا میٹر، اور ایک ڈارک میٹر یعنی اندھیرے والا میٹر۔ تو یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے کہ ڈارک میٹر بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، اور لائٹ میٹر بھی اللہ نے، جو چیزیں روشنی نکالتی ہیں، پیدا کرتی ہیں، وہ بھی خدا کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں جس کی ہمیں صفت معلوم ہے، جس کو بھی ہم پسند کرتے ہیں، اچھا لگتے ہیں، وہ سب خدا کی ہی بنائی ہوئی ہیں۔ تو جب بھی ہم کوئی پینٹنگ دیکھیں جو کہ پسند آئے ہمیں، تو کیا ہم اس پینٹنگ کی تعریف کرتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بنایا کس نے ہے؟ تو اصل تعریف تو اس آرٹسٹ کی ہوتی ہے۔ کوئی مشین ہمیں بہت اعلیٰ لگتی ہے تو ہم اس کے انجینئر کی تعریف کرتے ہیں، تو بنانے والے کی سب سے زیادہ تعریف ہے جب بھی ہم کوئی چیز دیکھیں۔ تو جس بھی چیز کی تعریف ہمیں کریں، ہم در حقیقت ہمیں اس کے بنانے والے کی تعریف کرنی ہے، ہمیں اس تک پہنچنا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا اور سارا نظام اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا خدا صرف ایک ہے، اور وہ اتنا عظیم ہے۔ ہر چیز جو ہم دیکھتے ہیں تو کسی چیز میں کوئی 2 طرح کے ڈیزائن نہیں ہے، سب ایک ہی طرح کے ڈیزائن پہ بنی ہوئی ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سب کا ڈیزائنر ایک ہے، سب کے پیچھے پلانر ایک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ
ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تو اس سے ہم یہ سمجھ پا رہے تھے کہ ہم انسان زمین کے اجزاء سے پیدا ہوئے ہیں، زمینی ایلیمنٹس سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اس پہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج ہم اگر مٹی لے لیں، ایک بالٹی بھر مٹی ہم رکھ لیں، تو کیا ہم اس سے انسان جیسا کوئی وجود بنا سکتے ہیں؟ کیا کوئی بھی انسان ایسا کوئی کر سکتا ہے کہ مٹی سے وہ کوئی جانور ہی بنا لے؟ ایک ایسا انسان جو چلتا ہو، جو بولتا ہو، جو سوچتا ہو، سنتا ہو، ایسا انسان کیا بنایا جا سکتا ہے؟ تو کتنی عظیم خدائی ہے اس کی، کتنا بڑا وہ بنانے والا ہے کہ اس نے کیا کرشمہ کر دیا اور اتنی بڑی چیز بنا دی ایک مٹی سے۔ اور پھر اس نے ایک ایک چیز، ایک ایک انسان کی ایک مدت بھی مقرر کر رکھی ہے کہ اس کو اس نے کتنی عمر دی ہے، اس سے اسے کیا کیا کام کرانے ہیں، اس کے اندر کیا کیا کوالٹی اس نے ڈالی ہیں۔ پھر اس حساب سے وہ اس سارا کچھ اپنے علم میں رکھتا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے اس انسان کے بارے میں، اور پھر اس علم کو وہ ایسے ہی فضول میں تھوڑی نہ رکھے گا۔ جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم کیا اس کو ایسی بیکار میں بناتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں؟ اور وہ خدا جس کے علم میں سب کچھ ہے، تو اس نے کیا ایسے ہی الٹھپ طور پر اپنے علم میں اضافے کے لیے ایسے انسان بنائے ہوں گے مٹی سے، ان کی ایک مقرر مدت دی ہوگی اور ان کو کچھ کوالٹیز دی ہوں گی۔ یہ سب اس نے اس لیے کیا کہ ہم سب انسانوں کو جو کچھ بھی ملا ہے، جو کچھ ہماری کوالٹیز ہیں، جتنا وقت ہمارے پاس ہے، اس کا ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، اس استعمال کے بعد جب ہم اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو پھر ہم کیا لے کر جاتے ہیں، اس سب کا حساب کتاب کرنے کے لیے اس نے یہ سب بنایا ہے۔ تو اس کی جو اتنا ذہین، اتنا علم والا خدا ہے، اس کی کوئی بھی کریشن ایسے ہی فالتو اور الٹپ نہیں ہو سکتی۔ ضرور ہوگا کہ اس کے لیے اس نے کوئی پلان کیا ہو اور اس نے ایک ایسا وقت بنایا ہو کہ جب سب سے اس کا حساب کتاب لیا جائے اور سب کو کھڑا کیا جائے کہ تمہیں جب بنایا تھا اور تمہیں جب یہ سب کوالٹیز دے کر بھیجی تھیں اور تمہیں اتنا وقت دیا تھا، تو تم نے اس کا کیا استعمال کیا؟ تو اب یہ سب سوچنے کے بعد بھی کیا ہمارے دماغ میں شک آنا چاہیے کہ اللہ ہے؟ کیا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اس کا مددگار بھی ہے؟ کیا ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ جبکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ سارا زور اللہ کا ہے، باقی جو بھی ہے وہ سب بے زور ہیں، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں کچھ کرنے کی، جو طاقت ہے صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر ہم کیسے خدا کو اپنا سب سے بڑا کنسرن نہ بنائیں؟ خدا کو سب سے بڑا کنسرن بنانا یعنی کہ خدا پر ہی متوجہ ہونا، اس پر ہی دھیان دینا، اس پر ہی فوکس کرنا، تو ہم کیوں نہ کریں اس پر فوکس؟ کیوں ہم اپنے فوکس کو بانٹے رہیں؟ کیوں ہم سوچیں کہ خدا نے میرا یہ کام کیا ہے لیکن اس میں ان حضرت کی بھی مدد ہے، ان حضرت نے میرے لیے دعا کی تھی، تو کیا ہمیں ایسا سوچنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنا فوکس اور لوگوں پر بھی بانٹنا چاہیے؟ ہمیں پوری طرح سے اسی پر فوکس کرنا چاہیے جس کا سارا زور ہے، کیونکہ وہی سب کچھ جانتا ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں اپنے دل کو پوری طرح خالی کر لینا چاہیے کہ ہم کسی طرح کا بھی شرک کریں۔ شرک صرف بتوں سے ہی نہیں ہوتا، بت نہیں بناتے ہم لوگ، لیکن ہم اپنے دل میں کسی کو بڑا بنا لیتے ہیں، وہ بھی شرک ہوتا ہے۔ ہم کسی اور کی بھی اتنی ویلیو کرنے لگتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا مین فوکس بنا لیتے ہیں، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ آ رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ جھٹلانے کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ جو مکہ کے قریش تھے وہی جھٹلاتے تھے، ہمارے بارے میں تو یہ آیت ہے ہی نہیں۔ حالانکہ پھر ہم نے سوچا تو غور کیا کہ یہ ساری نشانیاں، جیسے کہ ایک مٹی سے خوشبودار پھول کا نکالنا، ذائقے دار پھل اسی مٹی سے پیدا کرنا، اسی مٹی سے ایک انسان کے وجود میں آ جانا، کیا یہ سب نشانی نہیں ہے اللہ کی؟ مگر کیا ہم نے کبھی اس سب نشانیوں میں اللہ کو پایا ہے؟ کیا ہم نے ان سب نشانیوں سے اللہ کو اپنا سب سے بڑا کنسرن بنایا ہے؟ کیا ہم نے سوچا ہے کہ یہ ساری نشانیاں ہمارے آس پاس ہر وقت رہتی ہیں؟ اتنا بڑا آسمان، ستارے، چاند، یہ سب نشانی ہیں،
ہر وقت رہتی ہیں، لیکن ہم کیا خدا کو پاتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے قریب ہو پاتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کر؟ اللہ کو یاد کر پاتے ہیں؟ ہمارے بچے اور ہماری فیملی یہ سب بھی اللہ کی ہی نشانی ہے، اسی نے دی ہمیں، لیکن کیا ہم ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے؟ ہم صرف انہی میں گم رہتے ہیں، ہم صرف انہی چیزوں کو ہی اپنا فوکس بنا لیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا ہے، ان کو اگنور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اگنور کرنا ہے۔ تو ہم سب بھی کہیں نہ کہیں اسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اسی غلطی میں پڑتے ہیں۔ اسی لیے ہم اس کی ہدایت کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس کی ہدایت بار بار آتی ہے، ہر طرف خدا کی نشانیوں کے ذریعے ہمیں ہدایت ملتی رہتی ہے کہ خدا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں دنیا میں نہیں کھونا ہے، یہ زندگی صرف ایک کھیل تماشا ہے، یہ زندگی اس لیے ہے کہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو، صرف اس لیے ہے کہ ہم شخصیت بنا سکیں، ایسی شخصیت جو جنت میں جا سکے، مگر ہم اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ہم ایک طرح سے خدا کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، صرف خدا کو مانتے ہیں لپ سروس پہ۔ لپ سروس مطلب زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لائے، لیکن ہم دل سے کبھی خدا کے اوپر وہ یقین نہیں کرتے جو یقین اللہ کو چاہیے۔ ہم دل سے کبھی ہم اپنے ایمان میں کبھی اپنے دل کی تڑپ نہیں ملاتے۔ ساری کائنات کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے مالک کو اگنور کر دیتے ہیں، ساری دی ہوئی چیزوں کو یوز کرتے ہیں لیکن اس کے دینے والے کو ایک شکر بھی ادا نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں، اس کو یاد نہیں کرتے، کبھی آخرت کے بارے میں فکر نہیں کرتے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارا کیا ہم سے پوچھا جائے گا، کیسا ہم جواب دیں گے، کیا ہم کر پائیں گے، کیا نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ سب باتیں ہم نے پچھلی دفعہ بھی سوچی تھی اور اس نے کافی دماغ کو ہلایا تھا اور لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم اس طرح سے کیوں کرتے ہیں، کیا ہماری کیوں غلطی ہوتی ہے ایسی بار بار۔ تو اس کا بھی جواب مجھے سمجھ میں آیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کتنی ہی قومیں آئیں، کتنے ہی لوگ ایسے آئے جو اتنے بڑے بڑے، جن کو پاور ملی، پیسہ ملا، سب کچھ ملا، زمین میں انہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا، بڑے بڑے دماغ دیے، لیکن وہ بھی خود کو بچا نہیں سکے اللہ کی پکڑ سے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا، ان کو بھی خدا نے ہٹا کے دوسرے لوگوں کو بسایا۔ تو یعنی کہ کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے دنیا میں، وہ کبھی بھی خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، یہ سمجھ آ رہا تھا۔ تو جب ہم یہ سب چیزیں پڑھ رہے ہیں تو ہماری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جب ہم دنیا میں ہمیں کوئی بڑائی مل جاتی ہے، بڑائی جیسے کہ پیسے کی، یا پھر کوئی پڑھائی کی بڑائی مل جائے، یا پھر نوکری کی بڑائی، یا پھر ہمارا دماغ ہمیں لگتا ہے کہ بہت انٹیلیجنٹ ہم ہو گئے ہیں، تو ہمیں جب بھی کوئی بڑائی مل جاتی ہے تو ہم ایک کانفیڈنس میں آ جاتے ہیں، پھر ہمیں کوئی بات سمجھاتا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم اس کا مذاق تک اڑا دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بار بار ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ بڑے ہوئے پہلے وہ اوپر پہنچے اور اس کے بعد پھر ان کا ڈاؤن فال آ جاتا ہے، یعنی کہ پھر وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک انسان کے بارے میں بھی ایسی ہوتا ہے اور قوم کے بارے میں بھی ایسی ہوتا ہے۔ ایک قوم پہلے اٹھتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھاتا ہے، پھر وہاں پہنچ کر ان لوگوں کے اندر وہی ساری غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو یہ مکافات کا قانون ہے۔ مکافات کا مطلب ہے جسے ہندی میں کرما کہتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے ہم عمل کریں گے اس کے حساب سے ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھاتا رہتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، مگر ہم ان سے سبق نہیں لے پاتے۔ اس سے سبق نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، جو بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ ہر چیز غیب میں ہے۔ پچھلی بار بھی میں نے یہ بات کہی تھی، غیب کا مطلب ہے ان سین دنیا ہے ایک، اور ایک سین دنیا ہے۔ تو ہمیں اس سین دنیا میں رہتے رہتے اس ان سین کو تک پہنچنا ہے، یعنی کہ وہ فرشتے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، ہمیں وہ سب چیزوں کو ایمان لانا ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے فرشتوں پر بھی ایمان، اللہ پر بھی ایمان۔ تو جب ہمیں وہ دکھ نہیں رہا، پھر ہم کیسے ایمان لائیں؟ ہمیں وہ سوچ کر لانا ہے، بہت زیادہ سنجیدہ ہو کر سوچنا پڑے گا یہ ساری باتیں، کیونکہ یہی ہمارا امتحان ہے۔ اور دنیا میں ہمیشہ ہر کام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب کا پردہ ہوتا ہے،
اسباب مطلب اس کی کوئی نہ کوئی وجہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. جیسے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہم سب جانتے ہیں کورونا آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے لیے دیکھا جائے تو ایک دنیا کو پوری بند کر دیا تھا، روک دیا تھا، سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا کہ تم جو کر رہے ہو وہ سب کچھ بیکار ہے، بے معنی ہے، تمہیں اپنی زندگی کو واپس پلان کرنا ہے، تم کچھ غلط کر رہے ہو، سب کچھ خراب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں سے یہ کہنا چاہ رہا تھا. لیکن اس سب کے پیچھے ایک اسباب کا پردہ تھا. ہمیں پتہ تھا کہ ایک وائرس ایسا کر رہا ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، ہم اس وائرس میں اٹک گئے تھے. ایسے ہی اور بھی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انفیکشن ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک پریشانی ہم پر آئی ہے. تو ہمیں اس طرح سے اسباب کے پردوں کو پھاڑ کر بار بار ان سین ورلڈ میں اپنی ڈسکوری کرنی پڑے گی، بار بار خدا پر ایمان لانا پڑے گا. ہمیں جب بھی کوئی دنیا میں تجربہ پیش ہو تو وہ اسباب کے پردے سے ہی ہوگا، لیکن وہ ہمیشہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. جب ہم دیکھیں کہ ہم کسی دوا کو کھانے سے ہمیں شفا ہو گئی تو وہ اسباب کا پردہ ہے، دوائی سے شفا نہیں ہوئی، دوائی بھی اللہ کے حکم سے ہی شفا کرتی ہے. تو اس طرح سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے جب ہم ایسے سوچ پاتے ہیں. لیکن اس کے لیے بہت سیریس ہونا پڑتا ہے، سنجیدہ دماغ ہونا پڑتا ہے. اگر ہم ہمیشہ کھیل تماشے میں اور دنیا کے مزے میں رہیں گے، ہمیشہ دیکھی ہوئی چیزوں میں ہی جانیں گے کہ سب جو مستی مذاق چل رہا ہے اسی میں رہیں گے، تو ہم کبھی بھی اس طرح کی سوچ اپنے اندر بنا نہیں پائیں گے. ہم چاہے کیسے بھی اپنے آپ کو چاہیں کہ ہم اچھا ایمان لا سکیں، لیکن جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہو پائے گا. پھر ہم اس کے بعد آج کی ورسز پڑھیں گے اور اس سے یہ باتیں اور زیادہ سمجھ میں آئیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر ہم تم پر ایسی کتاب اتارتے جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہوتی تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی انکار کرنے والے یہ کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی سائیکالوجی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انسان کی سوچ کیسی ہے، تو وہ بتا رہے ہیں. کیونکہ اس وقت پہ مکہ میں لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ بھئی تم پیغمبر کیسے ہو سکتے ہو، تم اتنے سادہ سے انسان ہو، یتیم ہو، تمہارے پاس کوئی مال دولت نہیں ہے، تم پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیسے کر رہے ہو. عجیب لگتا تھا ان لوگوں کو، کیونکہ انہیں وہ بہت ہی نارمل انسان لگتے تھے، کوئی بہت ان کے اندر بڑائی نہیں دکھائی دیتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا، مطلب ان سے کچھ لوگوں نے کہا تم پوری کتاب کیوں نہیں لائے، قرآن پورے کتاب کی صورت میں کیوں نہیں آیا، اگر تم پیغمبر ہو تو تھوڑا تھوڑا کیوں آ رہا ہے تمہارے ساتھ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم پوری کتاب بھی دے دیتے نا کاغذ پہ لکھی ہوئی، یہ اسے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کہہ دیتے کہ یہ تو جادو ہے. اور ایسا ہوا تھا، بہت سارے پیغمبروں کو معجزے دیے، اس کو لوگوں نے انکار کر دیا کہ جادو ہے. مطلب انسان یہاں پہ دنیا میں اگر چاہے تو اسے ہر طرح کا لفظ مل جاتا ہے، اپنی بات دوسرے کی بات کو کاٹنے کے لیے وہ کیسا بھی ورڈز لا سکتا ہے. یہاں پہ وہ آزاد ہے نا، ہم سب کو آزادی ملی ہوئی ہے، ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایسا کہتے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. تو یہ بھی کہتے تھے وہ کہ اگر تم پیغمبر ہو تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو سب کو بتاتا کہ میں فرشتہ ہوں اور سب کو منواتا. اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ ہو جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتہ آتا ہے نا تو پھر تو فیصلے کا ہی ٹائم آتا ہے. اس ٹائم اللہ تعالیٰ نصیحت نہیں دیتے. فرشتے ایک بار سامنے آ گئے تو سمجھ لو کہ بس اب ٹائم ختم، اب تو فیصلہ ہونے والا ہے، پھر امتحان کس بات کا ہوگا، تو ختم ہو جاتا. اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اسے بھی آدمی بناتے اور انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں. تو کچھ لوگ ایسا کہتے تھے کہ تمہیں انسان کو کیوں اللہ نے پیغمبر بنایا، فرشتے کو ہی بنا کے بھیجنا چاہیے تھا. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی پھر ہم انسان بناتے اور تب بھی تم ایسے ہی شک کرتے. اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اس چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بتایا کہ تم ان کی سوالوں کی وجہ سے ڈی موٹیویٹ مت ہو، یہ تم سے کچھ بھی کہیں گے. اگر ہم اس طرح سے بھی کرتے تو جن کو انکار کرنا تھا وہ انکار ہی کرتے، وہ شک ہی کرتے.
تو یعنی کہ دنیا میں ہمیشہ شک کا ایک نہ ایک پہلو رہتا ہے، سچائی کے ساتھ بھی ہمیشہ شک کا پہلو رہتا ہے۔ تو یہ انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ اس شک کے اسپیکٹ کو ہٹا دے اور یقین لے آئے اپنے اندر۔ ہمیشہ ہر بات میں ہوتا ہے شک، ہم کچھ بھی قدم اٹھانے والے ہوں تو ایک ہمیشہ رسک ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہاں چلو آج سے ہم یہ کرنے والے ہیں، جیسے اگر ہم یہ فیصلہ کریں کہ آج سے ہم روز قرآن پڑھا کریں گے، تو اس میں بھی ایک رسک کا پہلو رہتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پہ میں نہ رہ پاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پہ کوئی میرے گھر مہمان آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ رہے گا، یہ سارے پہلو ہمیں ہٹا کے ہی تب ہم جا کے سچائی تک پہنچ پائیں گے، تبھی ہم جا کے کوئی کام کر پائیں گے۔ تو یہ امتحان کی وجہ سے ایسا رکھا ہے اللہ نے۔ دنیا میں اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی رہے، جو ہم سوچیں وہی ہونے لگے، جیسا ہمیں دکھ رہا ہے ویسا ہی ہو، تو پھر امتحان کیسا ہوگا؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اس طرح کا پہلو ڈالتے ہیں تاکہ ہم اپنا دماغ پہ زور ڈالیں، ہم سمجھیں باتوں کو، اس کی دلیلوں کو سمجھیں، اور پھر ہمیں جب وہ عقل کے طور پر صحیح لگے تو پھر اس پہ ہم یقین کریں۔ کوئی بھی چیز ایک دم پلیٹ میں پروس کے ہمیں اس دنیا میں نہیں دی جاتی۔ تو اس کے بعد اگلی ورس ہے، پوچھو کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہو کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی، جیسے ہم نے بھی پہلے بھی پڑھا تھا، آسمان میں زمین میں سب کس کو بلانگ کرتا ہے؟ کون اس کا مالک ہے؟ صرف اللہ ہے، اور اسی کا زور ہے، اسی کی قدرت ہے، وہی، باقی سب بے زور ہیں، اور اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا رحمت کے ساتھ ہی کرے گا، بنا رحمت کے نہیں کرے گا۔ رحمت کا مطلب ہوا مرسی، انگلش میں کہہ سکتے ہیں ہم، دیا۔ تو ہمیں بنا رحمت کے تو ہم ویسے بھی کہیں کسی لائق ہی نہیں ہیں، بنا خدا کی رحمت کے ہم کوئی انسان، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں، ایک حدیث ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ خدا مجھ پر رحمت نہ کر دے۔ تو حضرت عائشہ کہہ رہی لگی، آپ بھی یا رسول اللہ، مطلب آپ تو نبی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ نے کہا ہاں عائشہ، یعنی کہ اللہ کی رحمت کے بغیر تو ہم کوئی سا بھی انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اور یہاں اللہ نے بتا دیا کہ اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ اس نے اپنے آپ کو مرسیفل بنایا، اس نے اپنے آپ کو رحم والا بنایا، اور انسان کی دنیا میں یہ رحمت دکھائی نہیں دیتی۔ دیکھو، انسانوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ سب بہت ہی زیادہ پرفیکٹ ہیں، یعنی کہ اگر ایک پھول ہے اور کانٹا ہے تو وہ آرام سے رہ رہے ہیں ساتھ میں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، ایک ہی پیڑ پر، اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اگر ایک چڑیا نے اس پھول کو کھا بھی لیا تب بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مگر انسان کی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے کہ بھئی تم یہاں کیوں رہ رہے ہو، دوسرے کو برداشت نہیں کرتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں صرف انسان کی دنیا میں ہیں، یہ لڑائی جھگڑے، یہ ناانصافی، یہ ظلم۔ اگر آپ کہو گے کہ ظلم تو جانوروں کے یہاں بھی ہے کہ شیر دوسرے جانور کو کھا لیتا ہے، یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ اگر آپ غور سے سوچیں تو آپ پتہ چلے گا آپ کو کہ جانور تو صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے دوسرے کو کھاتا ہے، یہ اللہ نے اس کے لیے ایک وہ بنایا ہے کہ وہ اس کو خوراک ہے، وہ کھائے گا، لیکن جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا تب نہیں وہ کسی کو مارتا۔ لیکن ایک انسان ایک ایسا ہے جو کہ دوسرے کو ظلم تب بھی کرتا ہے جب کہ اسے ضرورت نہیں ہوتی، دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے بھی ظلم کرتا ہے، اسے سکون ملتا ہے کبھی کبھی دوسرے پہ ظلم کر کے۔ تو انسان کا معاملہ بالکل الگ ہے، انسان نے اپنے معاملے میں بالکل ظلم کو اور زیادتی کو بھر رکھا ہے۔ تو یہ رحمت جو اللہ کی ہے یہ دوسری دنیا میں تو دکھتی ہے لیکن انسانوں کی دنیا میں نہیں دکھتی، اور اللہ نے جب سب رحمت سے بنایا ہے تو سب کچھ ویسا ہی ہونا چاہیے نا، ایک دم انصاف والا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو اگلی لائن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ضرور وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ جو اچھے ہیں ان کو ان کی اچھائی کا بدلہ ملنا چاہیے، کیونکہ آج تو ایسا ہوتا ہے کہ کافی لوگ اچھے ہیں اور وہ اچھائی کرتے رہتے ہیں لیکن وہ بیچارے اپنا بدلہ نہیں پاتے، وہ جو برے ہیں وہ کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن خدا کی رحمت کا تقاضا ہوگا،
اور ایک دن آئے گا کہ جب اچھے لوگوں کو ان کا بدلہ ملے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں، قیامت کا دن آئے گا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو جو لوگ اب اس بات کو نہیں مانتے کہ آخرت ہوگی، قیامت آئے گی، کبھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو وہ تو اپنے آپ کو بیوقوف ثابت کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری دلیل پروف کرتی ہے کہ ضرور آئے گی قیامت، اور پھر بھی اگر کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ قیامت نہیں آنے والی اور ہمیں اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ انصاف کا دن آئے گا، تو وہ اپنے آپ کو گھاٹے والا ثابت کر رہے ہیں، اور انہیں گھاٹا ملے گا۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ ٹھہرتا ہے رات میں اور جو کچھ دن میں، تو سب کچھ اللہ کا ہے، چاہے وہ چیزیں جو رات میں آرام کرتی ہیں یا وہ چیزیں جو دن میں آرام کرتی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کافی مخلوق ایسی ہے اللہ کی جو کہ نوکٹرنل ہے، رات کو ایکٹیو ہوتی ہے، کچھ مخلوق ایسی ہے جو دن میں ایکٹیو ہوتی ہے، تو سب کچھ اللہ ہے، وہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو خدا جب اتنا زیادہ ہم پہ پہرا دے رہا ہے، اس نے کچھ ایسی ہمارے اوپر مانیٹرنگ لگا رکھی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جان رہا ہے، جیسے CCTV کیمرہ ایک ایک چیز کو چیک کرتا ہے، مانیٹر کرتا رہتا ہے نا، ہر چیز ریکارڈ کرتا رہتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر باہر کو بھی سب کچھ چیک کرتا ہے، چاہے وہ رات کی باتیں ہوں، چاہے وہ دن کی باتیں ہوں، ہر بات ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ ضرور ایک دن آئے گا کہ جب یہ ساری باتیں سامنے ہوں گی اور ان سے ہمارا حساب لیا جائے گا، یہ سب تم نے کیا کیا۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار بناؤں جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر سے کہ تم کہو کہ کیا میں کسی اور کو مددگار بناؤں گا اللہ کے سوا، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، جس کا سارا زور ہے، اور باقی سب چیزیں تو بے زور ہیں، تو میں کیوں بناؤں گا کسی اور چیز کو مددگار؟ کیونکہ قریش کہتے خود بھی وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے بہت سارے بتوں کو مددگار بنا رکھا تھا نا، کہ یہ بھی ہمارے بت ہیں، یہ بھی ہمارے بت ہیں۔ تو اسی بات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں کیوں بناؤں کسی اور کو مددگار، جب ان کا کوئی زور ہے ہی نہیں، ان کی طاقت ہے ہی نہیں، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ تو اللہ ہی سب کو روزی دیتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور اللہ کو روزی کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب ویکنس سے اوپر ہے، اسے سب سے ضرورت نہیں۔ اور ہم اگر اس بات پہ غور کریں کہ جو کچھ اللہ نے بنایا، اتنے سارے جانور، سب کو اللہ روزی دے رہا ہے، اور کچھ جانور سمندر کے اندر ایسے بھی ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں، ان کو بھی ان کی روزی مل رہی ہے، تو کمال کی بات ہے خدا کس طرح سے دے رہا ہے۔ کہو مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں۔ تو ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہو کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں، یعنی کہ پہلے ہمیں پہلے خود اسلام کو لانا ہے، اپنے ارادے سے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اور تم ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنو۔ تو پہلے ہمارا فرض یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنے آپ کو پوری طرح اسلام میں لے آئیں، اپنے اندر جو بھی کمیاں ہیں انہیں نکال دیں، اور پھر ہم دوسروں کو بھی کہیں کہ تم بھی مشرکوں میں سے نہ بنو، تم بھی اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور یہ بھی کہو کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو ایک بڑا دن آئے گا جس کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے، جب میری پکڑ ہوگی۔ جس شخص سے وہ اس روز ہٹا لیا گیا، اس پر اللہ نے بڑا رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ تو ساری کامیابی اسی بات پر ہے کہ جو آدمی اس دن کے عذاب سے بچ گیا، بس وہی کامیاب ہے۔ تو وہ دن ایسا سخت دن آنے والا ہے جس سے مجھے بھی ڈر لگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ خود انصاف کا ترازو لے کر کھڑا ہو جائے گا، میرے ایک کام کو میرے سامنے لایا جائے گا، تو مجھے اس سے پہلے خود اسلام کو لانے والا بننا ہے، مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی یہ بات بتانی ہے، اور کسی کو بھی مجھے اللہ کا مددگار نہیں سمجھنا ہے۔ اس دن صرف اللہ ہی میری مدد کر سکے گا۔ تو یہ ہماری آیتیں ہیں، آج ہم نے آیت نمبر 16 تک اس کو پڑھا ہے۔ اب سارا جو معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس میں یہی پتہ چل رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے آگے بالکل بے بس ہے، ساری طاقت اللہ کی ہے، اور وہ اللہ جو کہ ہمیں سب کچھ دینے والا ہے، جس نے ہمارے لیے سارا انتظام فرمایا اس دنیا میں، اور جو ہمیں آخرت میں بھی کھڑا کرے گا انصاف کے دن اور ہم سے پوچھے گا۔ تو اس کا ایک طرح سے ایک انٹروڈکشن ہے، اور انسان کو حقیقت کا بتانا ہے کہ کیسے
زندگی کیوں ہم پیدا ہوئے ہیں، کیوں ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، کیوں ہمیں اسلام کو قبول کرنا ہے، یہ ساری باتیں ان آیتوں میں ہم نے سمجھی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میں نے ان کو بہت کلیئرٹی سے بتایا ہوگا، حالانکہ کمی رہ گئی ہوگی ضرور۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آیا ہو یا کچھ اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہو تو آپ پلیز شیئر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم دعا سے پھر اس سیشن کو ختم کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ، بے شک ساری تعریف، سارا شکر صرف تیرے لیے ہے۔ جس بھی چیز کو ہم انجوائے کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہم اس چیز کو خود سے بنا بھی نہیں سکتے، ہم اس چیز کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے اگر تیری دی ہوئی چیزیں ہمارے پاس نہ ہوں۔ جیسے کہ کوئی اچھا کھانا ہمیں پسند ہے اور تو نے ہمیں ٹیسٹ بڈس نہ دیے ہوں تو ہم اس کھانے کو بھی انجوائے نہیں کر سکتے۔ ہمیں پیاس لگے، ہم پانی پینا چاہیں تو اگر تو نے ہمیں ایسا گلا نہ دیا ہو جو پانی کو اندر لے سکے تو ہم پانی بھی نہیں پی سکتے۔ یا اللہ، اگر ہمیں کوئی ایسے کہیں پر کوئی نظارے دیکھنا پسند ہے اور تو نے ہمیں وہ آنکھیں نہ دی ہوں تو ہم ان نظاروں کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ خدایا، جو کچھ تو نے ہمارے لیے اس دنیا میں انتظام فرمایا بے شک وہ بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ ہے، اور اس سے بھی لاکھوں کروڑوں گنا بہتر تو نے جنت میں لیے ہمارے لیے بنا رکھی ہے۔ یا اللہ، ہم واقعی بہت ناشکرے ہیں، ہم واقعی بالکل قدر نہیں کرتے تیری، ہم اپنے آپ میں گم رہتے ہیں، ہم غفلت میں رہتے ہیں، ہم اس دیکھی ہوئی دنیا میں بھاگتے رہتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں بنا اپنے اندر وہ ایمان پیدا کریں کہ ہم بنا دیکھے تجھ پر اس طرح یقین کر سکیں جیسے کہ تجھے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ یا اللہ، ہم ہر وقت فرشتوں کی صحبت میں رہنے والے بن جائیں۔ یا اللہ، ہم اپنی سوچ کو اتنا سنجیدہ کر سکیں کہ ہم ایمان بالغیب لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ، تو زمین اور آسمان کا مالک ہے اور تو نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے۔ یا اللہ، یہ ہم سب کے لیے بہت خوشخبری کی بات ہے، ہم تیری رحمت کے سائے میں آ جائیں اور تو ہمیں اپنے اس رحمت کے حوالے سے جنت میں داخل کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، ہم اپنے اندر وہ صلاحیتیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو جنت میں لے جائیں گی، لیکن ہمارے عمل بالکل بیکار ہیں، ہمارے عمل میں کوئی کنسسٹنسی نہیں، کوئی کوالٹی نہیں۔ خدایا، ہمارے ان چھوٹے موٹے عمل کو درگزر کر کے تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ، تو اس کوشش کو قبول کر لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔